السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ آج کا ہمارا لیسن 84 ہے اور آیا نمبر ہماری جو ہے وہ 43 اور سورۃ النساء۔ تو سب سے پہلا پورشن ہمارا تجوید کا ہے، یا ایہا الذین، یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا مت تقربوا الصلاۃ قریب جاؤ تم نماز کے، وانتم اس حال میں کہ تم سکارا نشے میں ہو، سکارا نشے میں ہو، حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا تم سب جان لو، ما جو تقولون تم سب کہہ رہے ہو، ولا اور نہ جنوباً جنابت کی حالت میں، الا مگر عابری اس حال میں کہ گزر رہے ہو سبیل راستے سے، حتیٰ یہاں تک کہ تغتسلوا تم سب غسل کر لو۔ تو جاء جو مثال ہے یہ کس کی ہے؟ مد واجب کی۔ مد واجب کی تعریف کیا تھی؟ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہو، جاء میں آ جو ہے وہ اسی کلمے میں حمزہ ہے، اس لیے یہ مد واجب ہے۔ اور نیکسٹ انشاءاللہ اگر اسی کلمہ میں حمزہ حروف مدہ کے بعد دوسرے کلمہ کے آخر میں ہو تو اسے مد جائز کہیں گے۔ اور مد جائز کی کل ہم نے ایک مثال دی تھی، اور آج کے لیسن میں اگر آئے گی تو انشاءاللہ وہاں پر بھی ہائی لائٹ اس کو کیا جائے گا۔ تو احدن کوئی، احدن کوئی ایک، منکم تم میں سے، اب پڑھیں گے اس کو احدم منکم من الغائط رفع حاجت سے، او یا او لامستم النساء یا تم نے چھوہا ہو عورتوں کو، فإن پھر اگر تجدو فلم تجدو پس نہ پاؤ تم، ماءً پانی، یہاں بھی ماءً جو ہے یہ بھی مد واجب کی مثال آگئی، فتیمموا تو تم سب تیمم کر لو، صعیداً طیبا پاک مٹی سے، صعید مٹی، طیب پاک، فامسحوا پھر تم سب مسح کرو، بوجوہکم اپنے چہروں کا، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کا، ان اللہ بے شک اللہ کان ہے، عفواً غفورا معاف کرنے والا بخشنے والا۔ اب ہم آتے ہیں بامحاورہ ترجمہ کی طرف۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں ہو اس کہ تم نشے میں ہو، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، جب تک کہ حتیٰ یعلموا ما تقولون جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور ولا جنوباً اور نہ جنابت کی حالت میں، الا عابری سبیل سوائے اس حال میں کہ گزر رہے ہو راستے سے، یا پھر حتیٰ تغتسلوا یہاں تک کہ تم سب غسل کر لو۔ اور
اور اگر ہو تم بیمار یا سفر پر، یا تم میں سے کسی کو قضائے حاجت یعنی رفع حاجت کا مسئلہ ہو، یعنی یا کوئی رفع حاجت کر کے آیا ہو، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، تو تمہیں پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لو پاک مٹی سے۔ اور جب تیمم کرو تو پھر کیا کرو؟ اب مسح کرو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا، بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا، بخشنے والا۔ اب یہاں پر غور کریں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اب یہاں پر دیکھیں، اے ایمان والو، نہ قریب جب تم جاؤ تم نماز میں، نماز کے اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ اب یہاں پر پہلا نمبر تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب جانا، مطلب نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شراب پینا کوئی جائز ہے یا نشے والی چیزیں کھانا پینا جائز ہے، بلکہ یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا کہ ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو ایک دعوت میں شراب نوشی کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نشے میں قرآن کے الفاظ بھی امام صاحب غلط پڑ گئے، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھا کرو۔ گویا اس وقت صرف نماز کے وقت کے قریب شراب نوشی سے منع کیا گیا تھا، کلی طور پر حرام نہیں کیا گیا تھا۔ بالکل ممانت اور حرمت کا حکم اس کے بعد ہوا ہے۔ اب یہ شراب کے متعلق دوسرا حکم ہے جو مشروط ہے جی۔ اس کے بعد ہے کہ تم ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا۔ تو اب یہاں پر یعنی نماز کے قریب نہیں جانا، تو نشے کی حالت میں، اور دوسرا نمبر ناپاکی کی حالت میں بھی نماز مت پڑھو، کیونکہ نماز کے لیے طہارت کا ہونا، پاک ہونا، یعنی لباس کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو ناپاکی کی حالت میں تم، جنابت جو ہے وہ ایک ناپاکی ہے، تو ناپاکی کی حالت میں تم جب تک غسل نہ کر لو نماز کے قریب نہیں جانا۔ اور اس کے بعد ہے کہ وَإِن كُنتُم، تو یہاں ہے کہ اللہ عابری سبیل حتی تغتسلوا، یعنی نہ جاؤ تم جنابت کی حالت میں سوائے اس کے کہ تم راہ گزر ہو، جب تک غسل نہ کر لو۔ اس کا مطلب کیا ہوا یہاں؟ یہ مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ تم مسافر ہو، یعنی راہ گزر، یعنی مسافری کی حالت میں ہو، پانی نہ ملو تو جنابت کی حالت میں ہی نماز پڑھ لو۔ کچھ علماء نے اس طرح سے کہا ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں تم مسجد کے اندر مت بیٹھو، البتہ مسجد کے اندر سے گزرنے کی ضرورت پڑے تو گزر سکتے ہو۔ صحابہ کرام کے مکان اس طرح تھے کہ انہیں ہر صورت میں مسجد نبوی کے اندر سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ یہ رخصت انہی کے پیش نظر دی گئی، ورنہ مسافر کا حکم مزید آگے آ رہا ہے۔ اگر ہو تم بیمار یا سفر پر، یا آئے تم میں سے کسی کو رفع حاجت، یا کوئی آئے تم میں سے رفع حاجت سے، یا چھوا ہو تم نے عورتوں کو، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لو۔ اب آپ یہاں پر بات واضح ہو گئی، یعنی بیماری سے مراد وہ بیماری ہے جسے وضو کرنے سے نقصان یا بیماری میں اضافہ ہونے کا اندیشہ ہو۔ نمبر 2، مسافر عام ہے، لمبا سفر کیا ہو یا مختصر۔ اگر پانی دستیاب نہ ہو تو تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ پانی نہ ملنے کی صورت میں یہ اجازت تو مقیم کو بھی حاصل ہے، لیکن مقیم مطلب اپنے گھر میں ٹھہرا ہوا بندہ، لیکن بیمار اور مسافر کو چونکہ اس قسم کی ضرورت عام طور پر پیش آتی تھی، اس لیے بطور خاص ان کے لیے اجازت بیان کر دی گئی۔ نمبر 3، قضائے حاجت سے آنے والا۔ قضائے حاجت یعنی واش روم سے یا ٹوائلٹ سے آنے والا۔ اور نمبر 4، بیوی سے مباشرت کرنے والا۔ اولا مستم النساء، یعنی بیوی سے مباشرت کرنے والا، ان کو بھی پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ شرعی تیمم کا طریقہ جو کہ حدیث سے ثابت ہے، مسند احمد میں یہ طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ
ایک ہی مرتبہ ہاتھ زمین پر، دونوں ہاتھ ایک ہی مرتبہ زمین پر مار کر کلائی تک یعنی ہاتھ کے گھٹنے تک دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیر لیے جائیں۔ کونیوں تک ضروری نہیں ہے، کہاں تک؟ ہاتھوں کی کلائی تک، اور منہ پر بھی پھیر لے تو یہ ہو جائے گا تیمم۔ یعنی آپ بسم اللہ پڑھیں اور دونوں ہاتھ زمین پر ماریں، تو پھر اس کے بعد ایک دوسرے ہاتھ پر پھیرنے کے بعد، یعنی کہ پہلے دایاں اور پھر بایاں، ایک دوسرے پر ہاتھ پھیرنے کے بعد آپ منہ پر پھیر لیں تو یہ آپ کا تیمم ہو گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کے بارے میں فرمایا یہ 2 ہی مرتبہ ہے، دونوں ہتھیلیوں اور چہرے کے لیے ایک ہی مرتبہ مارنا ہے۔ سعیدن طیبہ سے مراد پاک مٹی، زمین سے نکلنے والی ہر چیز نہیں، جیسے کہ بعض کا خیال ہے کہ حدیث میں اس کی مزید وضاحت کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دی گئی ہے، تو تیمم کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اور بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ نیکسٹ آیت ہے علم تارو، علم کیا نہیں، تارو آپ نے دیکھا، الذین ان لوگوں کی طرف، اوتو جو دیے گئے، نصیبا من الکتاب ایک حصہ کتاب سے، یشترون وہ سب خریدتے ہیں، یشترون الضلالۃ گمراہی کو، اور یریدون وہ چاہتے ہیں، ان کہ تضلوا السبیل کہ تم سب بھٹک جاؤ اصل راستے سے۔ ٹھیک ہے، بامحاورہ ترجمہ کی طرف آتے ہیں۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ؟ یعنی کچھ لوگوں کا اس طرح سے ہے جنہیں کتاب دے گی، یعنی اہل کتاب لوگ اس سے مراد ہیں۔ اور نیکسٹ ہے واللہ، اور اللہ اعلم خوب جانتے ہیں، بِاعْدَائِکُمْ تمہارے دشمنوں کو، وَكَفَى بِاللَّهِ اور کافی ہے اللہ، وَلِيًّا دوست، وَكَفَى اور کافی ہے، بِاللَّهِ اللہ، نصیرا مددگار۔ بامحاورہ ترجمہ، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور اللہ کافی ہے بطور دوست، اور وہ کافی ہے اللہ نصیرا مددگار۔ اس کے بعد ہے من الذین ان لوگوں میں سے، ہادو جو یہودی بن گئے، یحرفون الکلمہ وہ سب بدلتے ہیں، حرف یحرف تحریف کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، تبدیلی کرنا، چینج کرنا، وہ بدل دیتے ہیں کلام کو، عن مواضعہ اس کی جگہ سے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واسمع اور تو سن، غیر مسمعن نہ کہ سنوائے جاؤ، وراعینا اور ہماری رعایت کرو۔ عربی پڑھیں گے، غیر مسمع وراعینا اور ہماری رعایت کیجیے، لیم بِأَلْسِنَتِہِم موڑ کر اپنی، السنہ لسان کا مطلب ہوتا ہے زبان، اپنی زبانوں کو، وَطَعْنًا اور طعن کرتے ہوئے، فی الدین دین میں، ولو اور اگر، انہم بے شک وہ، آمن ایمان لاتے، انہم اور اگر وہ بے شک، قالو کہتے، سمعنا ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا اور ہم نے مان لیا، وَاسْمَعْ اور تو بھی سن، وَانظُرْ اور ہمیں دیکھ، یہ لفظ بولتے، لکانا تو ہوتا، یقیناً ہوتا، خیر اللہم بہتر ان کے لیے، وَأَقْوَمَ اور زیادہ درست ہوتا، وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ لیکن اللہ نے لعنت کر دی ہے ان پر، ان کے بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون تو نہیں وہ ایمان لاتے، الا قلیلا مگر بہت تھوڑے۔ بامحاورہ ترجمہ، من الذین ہادو ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کیا کہتے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعہ جو کلمات کو اس کی اصل جگہ سے، اصل مقام سے تبدیل کر دیتے ہیں، تحریف کر دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں،
ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور تو بھی سن نہ کہ سنائے جاؤ اور ہماری رعایت کرو۔ اپنی زبانوں کو موڑ کر اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں اور طعن کرتے ہوئے دین میں۔ اور اگر یہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا اور آپ بھی سنیے اور ہماری طرف دیکھیے، تو یقیناً یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ درست ہوتا، لیکن لعنت کر دی اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے، بس وہ ان میں سے بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس آیت کریمہ میں یہودیوں کی خباثتوں اور شرارتوں میں سے ایک شرارت اور خباثت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ یہودی لوگ کیا کہتے کہ سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعینا، کیا کہتے کہ ہم نے سنا کے ساتھ ہی کہہ دیتے، لیکن ہم نے نافرمانی کی، مطلب ہم نافرمانی کریں گے یعنی اطاعت نہیں کریں گے، یہ دل میں کہتے یا اپنے ساتھیوں سے کہتے یا شوخ انداز میں کہتے۔ تو اسی طرح غیر مسمعین، تیری بات نہ سنی جائے، یعنی یہ بددعا کے طور پر کہتے، غیر مسمعین تو سن، غیر مسمعین وراعینا، تو یہ والا لفظ یعنی تیری بات نہ سنی جائے، یہ بددعا کے طور پر کہتے کہ تیری بات قبول نہ ہو۔ اور اس کے بعد وطعنا، یہ اپنی زبانوں کو تروڑ مروڑ کر اس طرح کے الفاظ بولتے اور دین میں طعن زنی کرتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ الفاظ تھوڑے سے چینج کر دیتے، یہ کہتے ہم نے سن لیا، اور وعصینا کی جگہ پر بولتے واطعنا، اور ہم نے مان لیا، اور واسمع وانظرنا، اگر یہ والے الفاظ بولتے تو ان کے لیے یہ بہتر ہوتا اور بہت ان کے لیے درست ہوتا۔ لیکن یہ اس طرح کے الفاظ کیوں بولتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان پر اللہ کی طرف سے لعنت ہو چکی ہوئی ہے، اور لعنتی شخص وہی کام کرے گا جو اللہ کی نافرمانی کے ہوں۔ وہ لعنتی شخص کبھی بھی نیکی کا کام تو کوئی کرے گا ہی نہیں۔ تو بہرحال نیکسٹ آیت ہے یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جنہیں کہ دی گئی ہے کتاب، آمنو تم ایمان لاؤ، بیما اس پر جو نزلنا ہم نے اتارا، مصدق لما تصدیق کرنے والی ہے اس کی، معکم جو تمہارے پاس ہے، من قبل معکم من قبل جو تمہارے پاس ہے، من قبل اس سے پہلے، ان نطمسا کہ ہم مٹا دیں، وجوہا چہروں کو، ان نطمسا کہ ہم مٹا دیں یا مسخ کر دیں، وجوہن چہروں کو، وجوہا چہروں کو، فنردہا پھر ہم پھیر دیں گے انہیں، علی ادبارہا ان کی پیٹھوں کی طرف، یا نلعنہم ہم لعنت کریں گے ان پر، کما جیسا کہ لعنا ہم نے لعنت کی، اصحاب السبت، اس کو پڑھیں گے اصحاب السبت، سبت ہفتے والوں پر، وکانا اور ہے امر اللہ اللہ کا حکم، مفعولا ہو کر رہنے والا۔ با محاورہ ترجمہ، اے لوگو جو کتاب دیے گئے ہو تم سب ایمان لاؤ اس پر جو نازل کی ہم نے، جو تصدیق کرنے والی اس کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی تمہارے پاس کتابوں کی جو کتابیں آسمانی کتابیں موجود ہیں اس پر وہ کتاب جو یہ نازل ہوئی ہے یہ کتاب ان کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ اس سے پہلے یعنی ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ ہم مسخ کر دیں چہروں کو، مٹا دیں چہروں کو، چہروں کی بناوٹ خراب کر دیں، پھر ہم انہیں پھیر دیں ان کی پیٹھوں کی طرف۔ اللہ اکبر، یا ہم لعنت کر دیں ان پر جیسا کہ ہم نے لعنت کی ہفتے والوں پر، اور اللہ کا کام ہو کر رہنے والا ہے۔ اب یہاں دیکھیے اس آیت کریمہ میں کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں پیٹھ کی طرف پھیر دیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اگر اللہ
تعالیٰ چاہے تو تمہیں تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے یہ سزا دے سکتا ہے، یا ان پر لعنت بھیجے جیسے ہم نے ہفتے والوں پر ہم نے کیا کی تھی، لعنت کی تھی۔ یہ قصہ سورہ اعراف میں آئے گا پورا، اور یہاں بس کچھ اشارتاً بات کی گئی ہے کہ تم بھی ان کی طرح ملعون قرار پا سکتے ہو جیسے ہفتے والے ملعون قرار پائے تھے۔ تو اب نیکسٹ ہے اس کے بعد، اور ہے اللہ کا کام کیا گیا، اللہ کا وکانا امر اللہ مفعولا، اللہ کا کام کیا گیا ہے، یعنی جب وہ کسی کام کا کسی بات کا حکم کر دے تو نہ کوئی اس کی مخالفت کر سکتا ہے، نہ ہی اسے کوئی روک سکتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر، نہیں بخشے گا، ان یشرکا، کہ شریک ٹھہرایا جائے، ان یشرکا، کہ شریک ٹھہرایا جائے، بھی اس کے ساتھ، ویغفر، اور وہ معاف کر دے گا، ما دون ذالک، جو اس کے علاوہ ہے، لمن، اس کو، یشا، وہ چاہے، لمن یشاء، جسے وہ چاہے، ومن یشرک باللہ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فقد افترا، تو اس نے باندھ لیا، اثما عظیما، گناہ کا بہت بڑا، یعنی اس نے بہت بڑا گناہ باندھ لیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا، اور اس کے سوا جسے چاہے، اس کے سوا جسے چاہے وہ بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، شریک مقرر کرے، فقد افترا اثما عظیما، تو اس نے یقیناً بہت بڑا بہتان باندھا، فقد افترا، پس تحقیق اس نے بہتان باندھا، اثما عظیما، بہت بڑے گناہ کا۔ تو اب اس آیت کریمہ میں دیکھا جائے، پہلی بات تو شرک کی مذمت کی جا رہی ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا، اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دیتا ہے، یعنی ایسے گناہ جن سے مومن توبہ کیے بغیر ہی مر جائے، اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے چاہے گا تو بغیر کسی قسم کی سزا کے معاف کر دے گا، اور بہت سو کو سزا کے بعد، اور بہت سو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد معاف کر دے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کرنے پر۔ لیکن شرک کسی حالت میں بھی، کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہوگا، کیونکہ مشرک پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا۔ اور اب نیکسٹ آیت ہے، الم ترى، کیا آپ نے دیکھا نہیں، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، یزکون، جو پاک کہتے ہیں، انفسہم، اپنے آپ کو، بل اللہ، بلکہ اللہ، یزکی، پاک کرتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، ولا یظلمون، اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے، فتیلا، دھاگے کے برابر بھی۔ با محاورہ ترجمہ، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جب آپ جو اپنی پاکیزگی اور خود اپنی ستائش کرتے رہتے ہیں، الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی، بلکہ اللہ کی ذات جسے چاہے پاکیزہ کرتا ہے، کسی پر دھاگے کے برابر بھی، کسی پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہود اپنے منہ میاں مٹھو بنا کرتے تھے، مثلاً ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تزکیہ کا اختیار بھی اللہ ہی کو ہے، اور اس کا علم بھی اللہ ہی کو ہے۔ فتیلا، یہاں کیا ہے، لفظ ہے عربی میں فتیل۔ فتیل کا مطلب کھجور کی گٹھلی کے کٹاؤ میں، جو کھجور کی گٹھلی کے اندر کٹاؤ ہوتا ہے، اس پر جو باریک سا دھاگے یا سوت کی طرح جو باریک سا نکلتا ہے یا دکھائی دیتا ہے، اسے عربی میں فتیل کہتے ہیں، یعنی اتنا سا ظلم بھی نہیں کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ انظر، تو دیکھ، کیف، کیسے، یفترون، وہ سب بہتان باندھ رہے ہیں، علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ کا، وکفا، اور کافی ہے، بھی اسے، اثما مبینا، اس کا صریح گناہ۔ با محاورہ ترجمہ، دیکھو یہ لوگ اللہ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ حرکت صریح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے، صریح گناہ ہونے کے لیے یہ کافی ہے۔
اب یہاں دیکھو یہ لوگ اللہ پر کس طرح جھوٹ باندھ رہے ہیں، یعنی جو کہا انہوں نے الم تر الی الذین یزکوا انفسہم، جو لوگ اپنے آپ کو اپنا تزکیہ کرتے رہتے ہیں، اپنے جانوں کو پاک کرتے رہتے ہیں، تو ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ کس طرح اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی کس کو پتہ ہے کہ میں بہت پاک صاف ہوں اور مجھے تو کوئی سزا نہیں ملے گی، یا مجھ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، نہیں، بلکہ اللہ کو سب کچھ علم، اور یہ حرکت صریح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے، یعنی ان کی یہ حرکت اپنی پاکیزگی کا اعلان کر کے ان کے کذب، جھوٹ اور افتراء یعنی بہتان بازی کے لیے یہ کافی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت اور اس کی شان نزول کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسرے کی مدح و توصیف، بالخصوص تزکیہ نفوس کا دعویٰ کرنا تو صحیح ہے، اور دعویٰ کرنا صحیح اور جائز نہیں ہے۔ اسی بات کو قرآن کریم کے دوسرے مقام پر اس طرح فرمایا، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اپنے نفسوں کی پاکیزگی اور ستائش مت کرو، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ تم میں متقی کون ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہم تعریف کرنے والوں کے چہروں پر مٹی ڈال دیں، اللہ اکبر، ان نحشو فی وجوہ المداحین التراب، صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری شریف کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک دوسرے آدمی کی تعریف کرتے ہوئے سنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویحک قطعت عنق صاحبک، افسوس ہے تجھ پر، تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کی لامحالہ تعریف کرنی ہے تو اس طرح کہے احسبہ کذا، میں اسے اس طرح گمان کرتا ہوں، یعنی میں اس کے متقی گمان کرتا ہوں، میں اس کو پرہیزگار گمان کرتا ہوں، میں اسے نیک گمان کرتا ہوں۔ اللہ پر کسی کا تزکیہ بیان نہ کرے، اللہ پر کسی کا تزکیہ، کسی کی پاکیزگی بیان نہ کرے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، الحمدللہ رکوع ہوا کمپلیٹ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔